حاضرین، ہم جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ 40 سال تک مکہ کے اندر بے داغ رہا ہے۔ وہ تمام لوگ آپ کے تعلق سے کہ آپ صدق و صفا کے پیکر ہیں، آپ مخلص ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ عفیف ہیں، آپ کے اوپر معاشرہ میں کسی نے بھی کسی طرح کا کوئی داغ نہیں لگایا ہے۔ لیکن 40 سال کے بعد جب نبوت سے سرفراز کیے گئے، رسالت سے آپ کو نوازا گیا، اور جب آپ نے لوگوں کے سامنے دعوت الہی کا پیغام سنایا، اللہ رب العالمین کی معرفت کی بات کی، توحید کی بات کی، لوگوں کو جب بتایا کہ تمہارے آبا و اجداد کے طور طریقے غلط تھے، ایک اللہ کو مانا جائے، ایک اللہ کے سامنے سربا سجود ہوا جائے، اللہ رب العالمین اللہ ہی سے مانگا جائے، مصیبتوں میں، خوشحالیوں میں، زندگی کے ہر گوشوں میں اللہ سے لو لگایا جائے، تو وہی اہل مکہ جو کل تک آپ کو سچا کہتا تھا، آپ کو امین کہتا تھا، آپ کی پاک بازی کی قسم کھاتا تھا، فوراً پلٹ گئے۔ صرف پلٹے ہی نہیں، صرف آپ کو جھٹلایا ہی نہیں، بلکہ نعوذ باللہ آپ کی زندگی کے چراغ کو گل کرنے کی ناپاک کوششیں کی گئیں۔ ایک نہیں، کئی بار کئی طرح کے میٹنگ اور پلاننگ کے ذریعے سے آپ کی دعوت کو ختم کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی، لیکن اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کو بجھا دے گا، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اس ٹمٹماتے ہوئے شمع کو مدمحل کر دے گا۔ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ اس چراغ کو جلانے والا ہے۔ جس چراغ کے اندر روشنی اللہ بھر دیتا ہے، ہوائیں اس کے سامنے سرخم کر دیتی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت سے سرفراز کیے گئے، تقریباً 3 سال تک چپکے شناشاؤں کے بیچ میں جا کر اپنے ماننے والے دوست، محبین، قریبی رشتہ دار سے چپکے دعوت کا کام کیا ہے، لوگوں کو بتلایا ہے کہ ایک دین ہے، ایک راستہ ہے جو تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے ہے۔ جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے، وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلا اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینے کا کام کرتے ہیں، اور فردن تمام خاندان والوں کا نام لے کر آواز دیتے ہیں، اور سارے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو جہنم کے ایندھن سے بچا لو، تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ او میری پیاری بیٹی، او میری پیاری بیٹی نور نظر لخت جگر فاطمہ، دنیا میں تم مجھ سے جو چاہے مانگ لے، جو سرمایہ چاہے مجھ سے لے لے، لیکن میں آخرت میں تجھے کچھ بھی کام نہ آنے والا، میں اللہ رب العالمین کے مقابلے میں، اللہ رب العالمین کے یہاں تیرا ذرہ برابر بھی کام نہیں آنے والا۔ سارے لوگوں کو فردن دین اسلام کی دعوت دی۔ اللہ رب العالمین نے جس کو چاہے ہدایت سے نواز دیا، جس کو چاہے اللہ رب العالمین نے گمراہی کے دلدل میں رکھ دیا۔ وہ اللہ رب العالمین فرعون کی گود میں موسیٰ کو پال دیتا ہے، وہ اللہ فرعون کی گود میں موسیٰ کی پرورش کرتا ہے،
اور نوح علیہ السلام کے گود میں کنعان کی پرورش کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو شعلہ والی آگ سے محفوظ نکال لیتا ہے، باپ ہدایت سے محروم رہ جاتا۔ پوری دنیا انسانیت اس شعلہ والی منظر کو دیکھتا ہے، ابراہیم کی والد بھی دیکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہدایت سے سرفراز نہ ہو پاتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے ان تمام سختیوں کو برداشت کیا، جن جن سختیوں کو کفار نے آپ پہ آزمانے کی کوشش کی۔ کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے ناتے بھی کاٹ لیے گئے، آپ کے لیے دانا پانی سب کچھ چوپٹ کر دیا۔ 3 سال تک بائی کاٹ رہا، ابو طالب کفر کی حالت میں ہے، نبی کی حمایت میں ہے، نبی کی مساعدت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، لیکن ہدایت سے محروم ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے محبوب سنو، تو ہدایت کا مالک نہیں ہے، تو کسی کے دل کو چیر کے ہدایت نہیں دے سکتا، تو کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتا، تو کسی کو توحید پہ نہیں لا سکتا جسے تم محبوب سمجھتے ہو۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہے گا ہدایت سے سرفراز کر دے گا۔ معزز سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کا اثر یہ ہوا کہ اب مکہ کے بچہ سارے لوگوں کے زبان پہ آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے طرف دعوت دیتے ہیں۔ بلکہ اس دعوت کا اثر یہ ہوا کہ مکہ سے باہر والی دنیا میں یثرب کے اندر، قبیلہ غفار کے اندر لوگوں کو معلوم ہوا کہ ایک ایسا دین آیا ہے جو اللہ سے رشتہ جوڑنے والا ہے۔ لوگ سفر کی مشقت برداشت کر کے نبی کے حضور میں آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھ کر کے جاتے، اور یہی نہیں بلکہ آپ پر ایمان لاتے اور بنہاتی خوش و خرم کے ساتھ اپنے گھر کو لوٹ جاتے۔ اس دین کو اللہ نے ہم پر نافذ کیا ہے، اس دین کی تبلیغ کی ذمہ داری ہم پر عائد کی ہے۔ دنیا میں اب کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا، نبی محترم آخری رسول، اب اس کے بعد صرف قیامت کا انتظار ہے۔ دنیا کے اندر 72 سے زائد فرقے پیدا کیے جائیں گے، 72 سے زائد فرقے دنیا میں پائے جائیں گے۔ سارے لوگوں کا دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کے طرف بلا رہے ہیں، سارے لوگوں کا دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دیتے ہیں، لیکن ان کے منہج کو دیکھا جائے، ان کے فکر کو دیکھا جائے، ان کے اعمال کو دیکھا جائے، ان کے کردار کو دیکھا جائے، کیا وہ سنت رسول کے مطابق ہے یا نہیں، کیا وہ حقیقی طور پر توحید کی دعوت دیتا ہے یا نہیں۔ قرآن مجید نے اسی چیز کو نقشہ کھینچا ہے، یا قومی ما لی ادعوکم الی النجات۔ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے کیا ہوا کہ میں تجھے نجات کی طرف بلا رہا ہوں، میں تجھے نجات کی طرف بلا رہا ہوں، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہو۔ وَتَدْعُونَنِي، تم مجھے اس ذات کی طرف بلا رہے ہو کہ لِأُكْفِرَ باللہ، کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں، ان کے ذات میں شرک کروں، جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کیا ہے۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى عَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تجھے غالب معاف کرنے والے رب کی طرف تجھے میں بلا رہا ہوں۔ دنیا میں سینکڑوں لوگ دعوت کا کام انجام دیتے ہیں، سارے لوگ اپنے اپنے مسلک کی بات کرتے ہیں، سارے لوگ اپنے اپنے مشرق کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔
کوئی کہتا ہے نقشبندی بن جاؤ تو نجات مل جائے گی، کوئی کہتا ہے سروردی بن جاؤ تو نجات مل جائے گی، کوئی کہتا ہے کہ حنفی بن جاؤ تو نجات مل جائے گی، کوئی کہتا ہے کہ دیوبندی بن جاؤ تو نجات مل جائے گی، کوئی کسی اور کی طرف دعوت دیتا ہے، کوئی شہر کی طرف بلاتا ہے، کوئی شخصیت کی طرف بلاتا ہے، لیکن میرے نبی کا پیغام ہے تم محمدی بن جاؤ، تم اللہ والے بن جاؤ، رب العالمین سے رشتہ قائم کر لو، تیرے مقدر میں نجات ہے۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مبارکہ دعوت اسلامی سے پر ہے۔ ایک دوسرے کو بتانا، ایک دوسرے کو دعوت دینا، اسلام کے بارے میں بتانا، کتنی مشقتیں آپ نے اٹھائی ہیں، کتنی تکالیف آپ نے برداشت کی ہیں۔ مکہ زندگی کے اس دور کو یاد کیجئے جنہوں نے کلمہ توحید کو پڑھ لیا، اللہ کی قسم ان کو گھر بار میں، ان کے معاشرہ میں، ان کے رشتہ داروں نے ان کا جینا حرام کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آل یاسر کے پاس سے گزر رہے ہیں، مکہ والے ان کو تکلیف پر تکلیف دیے جا رہے ہیں۔ حضرت یاسر نے کہا اللہ کے رسول دعا کر دیجئے، نبی نے فرمایا آل یاسر صبر کرو، تیرے لیے جنت ہے۔ تم اتنا جلدی گھبرا گئے، تم سے پہلے والے لوگوں کا منظر یہ تھا کہ جب وہ کوئی توحید قبول کر لیتا تو آدھے زمین میں گاڑ دیے جاتے اور آری سے ان کو چیڑ دیا جاتا۔ مکہ کے زندگی کے اندر حضرت بلال کو نہ چھوڑا گیا، عبداللہ بن مسعود کو نہ چھوڑا گیا، حضرت حمزہ کو نہ چھوڑا گیا، حضرت عمر بن خطاب کو نہ چھوڑا گیا، یعنی جس نے بھی کلمہ توحید کو پڑھ لیا ان کی زندگی کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن کیا انہوں نے دعوتی مشن کو بند کر دیا؟ کیا نبی کے پیغام کو بند کر دیا؟ کیا نبی کی لائی ہوئی شریعتیں مٹ گئی؟ نہیں، بلکہ یہی مکہ والے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے، یہاں پہ آ کر کے آپ آرام سے تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں، لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلا سکتے ہیں، لیکن ان کو چین کہاں ہے؟ ان کو نصیب میں مرنا تھا، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت تھی، دشمنی تھی۔ مقام بدر کے اندر یوم الفرقان جسے کہا جاتا ہے، حق و باطل کا فرق کر دینے والی وہ مارکہ بھی وجود میں آ گیا۔ محترم سامعین، یہ دعوت کے پرخطر راستے ہیں، یہ دعوت اللہ، یہ گلے گلزار نہیں ہیں، یہ پرخار میدان ہیں۔ یہاں پر انسان کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر دعوت اسلام، دعوت توحید دے رہے ہیں تو آپ چین و سکون کی زندگی گزاریں گے۔ اس راستے میں بہت زیادہ کانٹے ہیں، بہت زیادہ پریشانیاں ہیں۔ یہاں صبر و ثبات کی ضرورت ہے، صبر و استقامت کی ضرورت ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ کو پرکھنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے، آپ کو سمجھنا ہے کہ کن کی دعوت کتاب و سنت کی طرف ہے، کن کی دعوت ایک اللہ کی عبادت کی طرف ہے، کون ہے جو اللہ رب العالمین سے رشتہ مضبوط کرنے والے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں کچھ ایسے دعات پیدا ہوں گے، کچھ ایسے دائی پیدا ہوں گے یستنون بغیر سنتی، وہ ایسے طریقے پر چلیں گے جو میرا طریقہ نہ ہوگا، ایسے رائے اختیار کریں گے جو میرے طریقے سے ہٹ کے ہوگا۔ اور نبی نے فرمایا دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازے پہ کھڑے دائی ہوں گے، لوگوں کو جہنم کے طرف بلا رہے ہوں گے، جس نے بھی ان کی دعوت کو قبول کر لیا وہ جہنم میں جا گرا، جہنم کے ایندھن بن جائے گا۔ ایک انسان اپنی آئلی زندگی کے اندر، روزمرہ زندگی کے اندر غور کرے، کسی بھی چیز کو جب خریدتا ہے نہایت ٹٹول لیتا ہے، پرکھ لیتا ہے، مشورہ کر لیتا ہے، سب کچھ دیکھ لیتا ہے، اس کے بعد اس سامان کی خرید و فروخت کرتا ہے۔ لیکن دین اسلام ان کے یہاں اس کی کوئی حقیقت نہیں رہی۔
دین اسلام جو مکہ اور مدینے سے آیا تھا ہندوستان میں آ کے بدلا گیا، بغداد کے اندر جا کے بدل دیا، کوفہ والوں نے اسلام کے چہرے کو مسخ کر دیا۔ اسلام ہم کو وہی قبول ہے جو ہمارے باپ داداؤں نے اپنا لیا تھا۔ ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہمارے آبا و اجداد نے جو دین قبول کیا وہی دین اسلام میں۔ ہم کھانے پینے کی چیز میں ہر چیز کے اندر ٹٹول کے استعمال کرتے ہیں، پھر دین کے باب میں اتنے نرم کیوں ہو گئے کہ ہم نے سوچ لیا کہ یہی دین ہے۔ 11ویں شریف کو منانا دین ہے، عرس منانا دین ہے، تعزیہ داری کرنا دین ہے، اور نہ جانے کتنے خرافات کا نام ہم نے دین رکھ دیا ہے۔ یہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا بھی دین شمار کر لیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کے اوپر جلسے جلوس منانا دین سمجھ لیا گیا، اسلام سمجھ لیا گیا، عید کا دن تصور کر لیا گیا۔ ہم نے سوچ لیا کہ یہی اسلام میں۔ ہم نے کبھی پرکھنے کی کوشش بھی نہیں کی، ہم نے جاننے کی بھی کبھی کوشش نہیں کی۔ نبی کی ولادت جہاں ہو رہی ہے وہاں 12 ربیع الاول کیا، 9 ربیع الاول کیا، وہاں کوئی بھی آتا جشن کا ماحول دیکھنے کو کیوں نہیں ملتا؟ جہاں سے دین اسلام آیا ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے، اور جہاں دین اسلام آیا یہاں بدل دیا گیا۔ اسی بدلے ہوئے لوگوں نے دین اسلام سمجھ لیا۔ یہ دعوت دین جو اسلام کا ایک نقطہ نظر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس دعوت کے سلسلے میں 3 اہم امور بیان فرمایا ہے۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن۔ یہ 3 طریقے نبی کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اے میرے محبوب، لوگوں کو آپ حکمت و دانائی کے ساتھ بلائیں۔ حکمت کہتے کس کو ہیں؟ لوگوں نے سوچ لیا ہے حکمت کہ آپ فلاں کا نام نہیں لیجئے، فلاں کے بارے میں نہیں بولیے، فلاں کے تعلق سے مت کہیے۔ یہ حکمت ہے؟ حافظ صلاح الدین یوسف رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر اسی کا نام حکمت ہے تو قرآن مجید کے اندر کفار مشرکین کے تمام پردے چاک کر دیے گئے ہیں۔ ان کی برائی کے بارے میں کہ وہ کیا کیا کرتے تھے دین کے نام پر، وہ سارے شوشے کھول کے رکھ دیے گئے ہیں۔ اگر آپ چراغ کو چراغ کہنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اندھیرا کو اندھیرا کہنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو پھر دعوت آپ کیسے کر پائیں گے؟ آپ کو بتانا ہوگا، آپ کو کہنا ہوگا کہ یہ شرک ہے، آپ کو بتانا ہوگا کہ پیر پرستی ناجائز اور حرام ہے، آپ کو بتانا ہوگا قبروں پر سجدہ کرنا یہ مشرکانہ فعل ہے، آپ کو کہنا ہوگا مردوں سے استغاثہ کرنا حرام میں یہ شرک ہے، آپ کو یہ کہنا ہوگا مدار پہ پیشانی ٹیکنا یہ شرک میں داخل ہے۔ اب جب میں نے مدار کا نام لیا تو یاروں کو تکلیف ہو گئی۔ اگر یاروں کو تکلیف ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودات تو سنو۔ نبی نے تو اس سے بھی زیادہ سخت جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کے اندر ہے، آپ کے اوپر موت طاری ہونے والی ہے، حالت ندى کے اندر ہے، آپ ارشاد فرما رہے ہیں لعن اللہ، اللہ کی لعنت تو ایسے لوگوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدگاہ بنا لیا، جنہوں نے اپنے نیک لوگوں کے قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ اللہ کی لعنت یہود و نصارہ کے اوپر۔ نبی نے فرمایا آخری مرحلہ میں ہے، قیامت جو قائم ہوگی، قیامت جو قائم ہوگی تو انہی لوگوں پر قائم ہوگی جو مزار کو پوجنے والے ہوں گے، جو مزارات کو آباد کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کے نظر میں سب سے زیادہ شریر یہی لوگ ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے تعلق سے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ آج جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جو کلمہ توحید پڑھنے والا ہے، ہماری طرح وہ بھی مسجدوں میں اذان دیتا ہے، وہ بھی 5 وقت نماز پڑھتا ہے، وہ بھی رمضان کا روزہ رکھتا ہے، وہ بھی بیت اللہ کا حج کرتا ہے، وہ بھی زکوٰۃ دیتا ہے، وہ بھی اسلام کے افعال کو انجام دیتا ہے، لیکن دوسری طرف اولیاء سے عقیدت کا یہ حال ہے کہ ان کی قبروں پر بھی سجدہ ریزی کرتا ہے،
یہ سجدہ ریزی کرنا وہ دین سمجھتا ہے، اسلام سمجھتا ہے، ایمان سمجھتا ہے، نجات سمجھتا ہے۔ اسی لیے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التوحید کے اندر ان چیزوں کو واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ انسان صرف لا الہ الا اللہ جب کہتا ہے تو پہلا جملہ جو ان کی زبان سے ادا ہوتا ہے لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، تمام معبودان باطلہ کی نفی کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ بھی سوچ لے چلو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اولیاء پرستی کو برا نہ کہتے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، اس کو انکار کرنا پڑے گا، ان کے عبادت سے اس کو انکار کرنا پڑے گا، کسی کی بھی عبادت جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وصیت یہ فرمائی اللہ نے کہ حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیجئے، جہاں نرمی کی ضرورت ہو وہاں نرمی کیجئے، جہاں غصے کی ضرورت ہو وہاں غصے کا اظہار کیجئے، جہاں پر تلوار کی ضرورت پڑتی ہو تو وہاں اس کو بھی تلوار کی بھی ضرورت استعمال کیجئے۔ آپ دیکھ لیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سماع بن السال کو مسجد نبوی کے اندر بعد دیا گیا، ان کے سامنے کوئی بھی اسلام کی دعوت نہ پیش کی گئی۔ سماع بن السال مسجد نبوی کے کھمبے سے بدے ہیں، ایک مشرک ہے، ایک وقت کا حاکم ہے، مسجد کے کھمبے سے بدا ہوا ہے۔ نبی آ رہے پوچھ رہے ہیں کیف حالک یا سمامہ، اے سمامہ بتا تیری حالت کیا ہے؟ سمامہ کہتا ہے اے اللہ کے رسول اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو قاتل کو قتل کریں گے کیونکہ میں نے آپ کے صحابہ کو قتل کیا ہے، اگر آپ مجھ کو قتل کریں گے تو قاتل کو قتل کریں گے، اگر آپ مجھ کو پر احسان کریں گے تو ایک احسان شناس کو آپ احسان کریں گے۔ نبی خیریت پوچھ کے چلے جاتے ہیں، ان کے بارے میں صحابہ کو حکم دیا گیا کھانے پینے میں اور تمام دیگر ضروریات کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت سمامہ مشاہدہ کر رہے ہیں، نبی کو دیکھ رہے ہیں، ظہر کی نماز میں دیکھا، عصر کی نماز میں دیکھا، مغرب کی نماز میں دیکھا، عشاء کی نماز میں دیکھا، فجر کی نماز میں دیکھا، یہاں تک کہ آپ کے درس کو بھی سنا ہے، آپ کی وعد کو بھی سنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا فجر کی نماز کے بعد صحابہ کے سامنے درس پیش کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کو بھی سمامہ سنا ہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، تیسرے دن کے بعد نبی نے سمامہ کو آزاد کر دیا، آزاد کر دیا، جاؤ۔ حضرت سمامہ مدینہ سے نکلے، تالاب کے اندر گئے، غسل کیے، نبی کے قدموں میں آ گئے، کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کیا وجہ ہے، کہ میں آپ کے اخلاق سے متاثر ہو گیا، میں نے آپ کو دیکھا ہے، نمازوں میں دیکھا ہے، میں نے آپ کے دروس کو سنا ہے، دل پسیج گیا۔ اللہ کی قسم جب میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا تو آپ کے بارے میں بہت برا گمان تھا میرے دل کے اندر، بلکہ آپ کا چہرہ اس لیے زمین پہ سب سے زیادہ مکروہ تھا میرے لیے، لیکن میں آج قسم بخدا کہتا ہوں کہ اس روئے زمین پر سب سے خوبصورت چہرہ آپ کا ہے اور سب سے پیاری باتیں آپ کی ہے۔ یہاں نبی نے نہ تو اس پر کوئی تلوار چلایا ہے، نہ کسی طرح کی تشدد اختیار کیا، نرمی کا مظاہرہ کرنا تھا، اسلام کی تعلیم دکھانا مقصود تھا۔ انہوں نے دیکھا اسلام کو گلے لگا لیا۔ یہ حضرت ابو سفیان نے ایک بار نہیں کئی ایک بار نبی کے خلاف محاذ کیا ہے، بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، خندق کے میدان میں، سارے میدان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں، رشا کسی کا معاملہ ہے، آپ کے بالمقابل کھڑے ہیں، لیکن قربان جائیے فتح مکہ کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عام اعلان کر دیا، عام معافی کا اعلان کر دیا، بلکہ ان کو اعجاز سے بھی نواز دیا۔ نبی نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں سما جائے ان کو معافی مل جائے گی۔ دیکھیے نبی کی نرمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے زیادہ سخت رویہ اختیار نہیں کیا، لیکن ہاں جہاں سختی کی بھی ضرورت تھی، جیسے فاطمہ مخزومی کے بارے میں وہ قصہ مشہور ہے، انہوں نے چوری کر لی،
حضرت اسامہ نے سفارش کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت برہم ہو گئے، غصے میں آ گئے اور کہا اے کاش لو سرقت فاطمہ بنت محمد، اگر آج فاطمہ بنت محمد بھی چوری کی ہوتی تو میں ان کے ہاتھ کو کاٹ ڈالتا۔ یہاں سختی کی ضرورت تھی، یہاں دین اسلام کی تنفیذ کی ضرورت تھی، یہاں اسلام کی آئین کی ضرورت تھی، آپ نے سختی اور غصے کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ معزز سامعین، یہ دعوتی کام پہلا امور حکمت کے ساتھ، یعنی ماحول کو دیکھتے ہوئے، وقت کو دیکھتے ہوئے، اور ابن قیم الجوزی رحمت اللہ علیہ کے بقول الحکمہ، حکمت سے مراد یہ ہیں قطعی دلیل کے ساتھ، یعنی انسان کو لاجواب کر دے۔ اگر کوئی آدمی مردوں سے استغاثہ کے لیے باطل دلیل کا سہارا لیتا ہے تو ان کے سامنے قطعی دلیل پیش کیے جائیں کہ مردوں سے استغاثہ لینا حرام ہے، ناجائز ہے، یہ شرک ہے، ان کے سامنے دلیل کے انبار رکھے جائیں۔ دوسری صورت نبی کو بیان فرمایا والموعظۃ الحسنہ، عمدہ بیان سے، شیریں بیان سے، خوبصورت بیان سے لوگوں کو مائل کریں، اچھے اچھے قصے سنا کر، نبیوں کے قصے سنا کر، احوال کو بیان کر کے لوگوں کو بتائیں۔ پھر تیسری صورت نبی کو یہ بیان فرمائی ہے اگر دعوت کے میدان میں اگر کبھی مناظرہ بازی کا وقت آ جائے، اگر کہیں مناظرہ کی بھی ضرورت پڑ جائے، مباہلے کی ضرورت پڑ جائے، دعوت کے میدان کے اندر اگر لڑائی کی نوبت آ جائے تو وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ، اے نبی اپنی زبان کو گندا نہ کرنا، اے نبی احسن انداز میں، پیارے انداز میں اس چیز کو ٹال دینا، اچھے اسلوب میں اس کو مائل کر دینا، کیونکہ نبی کی صفات ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ جن دشمنوں نے آپ کے اوپر پتھر برسایا تھا، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ جنہوں نے دندان مبارک کو شہید کیا تھا، لوگوں نے کہا تھا کہ لعنت کیجئے، نبی نے کہا کہ میں لعنت کرنے والا نہیں بنایا گیا ہوں۔ دعوت کا کام نہایت ہی سخت کام ہے اور اس کے لیے بڑے ہی صبر و ثبات کی ضرورت ہے، بہت ہی صبر و ثبات کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے، تب کہیں جا کر کے اس کے اندر پھول کھلتا ہے۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا آپ شکر ادا کیجئے، کروڑوں کروڑ شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کے دل کے اندر ہدایت کے چراغ کو جلایا ہے، ورنہ آپ دیکھ لیجئے اسی دھرتی کے اوپر جو غیر مسلمین ہیں وہ آپ ہی کی طرح سے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں، ان کے جسموں کے اندر بھی خون ہے، آپ کے جسموں کے اندر بھی خون ہے، آپ کے پاس بھی دماغ ہے، ان کے پاس بھی دماغ ہے، لیکن وہ دماغ بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہے، وہ دماغ بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ ہیں، تمام تر چیزوں کو ایجاد کر سکتا ہے، لیکن توحید کے بارے میں نہیں جان سکتا۔ پردہ پڑا ہوا ہے، پردہ لگ چکا ہے ان کے سینوں پر، مہر پر، اسی لیے وہ ہدایت کو نہیں دیکھ پاتا ہے، لیکن اللہ نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے۔ اگر وہ اللہ چاہتا تو آپ بھی کسی درخت کے سامنے سر پٹکتے، اگر وہ اللہ چاہتا تو آپ بھی کسی پتھر پہ اپنے ماتھے کو رگڑتے، لیکن اللہ رب العالمین کا کروڑا کروڑ شکریہ ہے کہ اس نے آپ کے پیشانی کو بچا لیا، آپ کے پیشانی کو اپنے سامنے سربہ سجود کر دیا، غیروں کے سامنے یہ سجدے کو نہ جھکنے دیا۔ یہ اللہ کا کروڑ ہے، کروڑا کروڑ نعمت ہے جس پہ آپ رشک کریں، قابل رشک ہے یہ چیز۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین ہمیں اس دعوت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر شخص کو توحید والا بنا، آنے والی نسل کو توحید پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ اسلام اور ایمان پر، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما۔ ایک اہم اعلان کے تحت سے آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ صاحب نے فرمایا ہے کہ جو ماہانہ مونتھلی آپ کی یہاں متعین ہے اس کا وقت ہو چلا ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مہینے کو آپ جتنا جلد ہو سکیں پیمنٹ کر دیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے مال و اولاد کے اندر برکت نازل فرمائے۔
اللہ رب العالمین ہمارے زندگی کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں اے اللہ اس گناہ کو تو دھل دے، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو تو قبول فرما لے، اے اللہ ہم کبائر سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ توبہ قبول کرنا تیرے ذمہ ہے، اے اللہ تو ہی ہدایت دے سکتا ہے، اے اللہ تو ہی دلوں کے اندر برائیوں سے نفرت ڈالتا ہے، اے اللہ اگر تو نہ چاہے تو پتہ بھی اپنے آپ کو حرکت میں نہ آ سکے، اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ اسلام اور ایمان پر جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما۔ وَأَقُولُ